مجھے انگریزی اتنی ہی آتی ہے جتنی انگریزوں کو اردو آتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر۔ ایسے میں اگر کبھی مجھے انگریزی بولنی پڑی جائے تو اس کا وہی حشر کرتا ہوں جو اداکارہ میرا انگریزی کا کرتی ہیں۔ نوک جھوک کی ویڈیو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا جب مجھے انگریزی بولنے والی خاتون سے گفتگو کرنا پڑی۔ میرا نام عمیر محمود ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل جب میں صحافت کی میرا بنا اسی وجہ سے رکھا ہے کہ ایک تو دوست احباب میرا کا نام پڑھ کر کلک کرنا پسند کریں گے، دوسرا میں نے انگریزی کا جو حشر کیا اسے سننے کے بعد آپ میرا کا مذاق اڑانا بند کر دیں گے۔ میں ایک ٹیلی ویژن چینل میں کام کرتا تھا اور خبرنامے کی تیاری یعنی بلیٹن کی تیاری وہ میری ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ واقعہ جو پیش آیا اس کی بنیاد اسی روز رکھ دی گئی تھی جب چینل انتظامیہ نے بین الاقوامی خبریں دینے والے شعبے کی سربراہ ایک ایسی خاتون کو مقرر کیا جو اردو بالکل بھی نہیں جانتی تھیں، نہ اردو بولتی تھیں نہ اردو سمجھتی تھیں، اور اردو لکھنے کا تو ظاہر ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ٹیلی ویژن چینل سے وابستہ ہونے سے پہلے ایک انگریزی اخبار میں کام کرتی تھیں، اور یہی دوسرا مسئلہ تھا کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کی خبروں کو بھی اخبار کے انداز میں بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر کوئی بھی خبر زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور دوسرا پاکستانی ناظرین کے لیے زیادہ خبریں مقامی ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی خبروں کا کوٹا وہ ویسے ہی کم ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو خبرنامہ تیار کرنے والا ہوتا ہے، بلیٹن پروڈیوسر ہوتا ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہلکی پھلکی خبروں کو ترجیح دی جائے، ایسی خبریں جو دلچسپ ہوں۔ مثلاً ماحولیات کے بدلتے تقاضوں پر اگر اقوام متحدہ کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور دوسری جانب چین کے کسی چڑیا گھر میں کسی پانڈا کی سالگرہ ہے، تو ایک ٹیلی ویژن پروڈیوسر دوسری خبر کو زیادہ پسند کرے گا۔ لیکن وہ خاتون ان تقاضوں کے برعکس ایک تو بہت زیادہ طویل خبر تیار کراتی جنہیں کسی انگریزی اخبار کے بین الاقوامی صفحے پر 3 کالم میں تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن ٹی وی پر 20 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ دوسرا، وہ خبریں بے حد سنجیدہ ہوتی۔ اب اگر ان سے یہ کہنا ہے کہ جی آپ خبریں پلیز مختصر بنوائیں، اور برطانیہ مالی امن مشن میں جو فوجیں بھجوا رہا ہے اس خبر کے بجائے یہ خبر بنائیں کہ کینیڈا کے فلاں شہر میں بھالو آ گیا اور وہاں لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں، تو یہ مطالبہ ان سے کرنے میں 2 مشکلات تھیں۔ پہلی مشکل تو ظاہر ہے کہ اس تمام بات کو انگریزی میں کہنا، اور دوسری مشکل یہ کہ وہ ہمارے سنجیدہ سے مطالبے کو بھی مذاق سمجھ کر ہنسنے لگتی اور کہتی کہ یہ بھی کوئی خبر ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اردو بولنا اور لکھنا نہیں جانتی تھیں تو پھر خبریں کیسے فراہم کرتی تھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے شعبے کی سربراہ تھیں۔ جس انگریزی خبر کو وہ اہم سمجھتیں اسے اپنے ماتحت کام کرنے والے عملے کے حوالے کر دیتیں، اور جن حصوں کا شامل کیا جانا ضروری سمجھتیں انہیں نشان زد کر دیتیں، اور بعد میں چیک کرنے کے لیے اصل خبر کے کسی خاص حصے پر انگلی رکھ کر یہ بھی پوچھ لیتیں کہ یہ جو جملہ ہے اس کا ترجمہ تمہارے ٹیکسٹ میں کہاں ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو اس ساری ویڈیو کی بنیاد ہے، لیکن اس سے بھی کچھ پہلے آپ کو نیوز روم کے کام کے طریقہ کار کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ جب کوئی بھی خبر لکھی جاتی ہے تو نیوز روم کی زبان میں اسے یہ نہیں کہتے کہ جی خبر لکھ دی ہے، اسے کہتے ہیں خبر فائل کر دی گئی ہے۔ کسی کو بتانا ہو کہ فلاں خبر جو منگوائی گئی تھی وہ لکھ دی گئی ہے تو اسے کہیں گے کہ جی خبر فائل ہو گئی ہے۔ خبر فائل کرنا جس کی بھی ذمہ داری ہو، چاہے وہ کوئی رپورٹر ہے یا بین الاقوامی خبروں والے ڈیسک پر ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے خبر فائل کرنے کے بعد۔ اس کے بعد کاپی ایڈیٹر حضرات اس خبر کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اس خبر میں سے غیر ضروری باتیں حذف کرتے ہیں، زبان و بیان درست کرتے ہیں، فیکٹ چیک بھی کر لیتے ہیں، اور اسے ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
اور کاپی ایڈیٹر حضرات کو معلوم ہوتا ہے کہ خبرنامے کی ترجیحات کیا ہیں. جو خبر نشر ہونی ہے وہ اسے سب سے پہلے چیک کرتے ہیں، پھر دیگر خبروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور یہ تمام عمل تقریباً خود مختار طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کسی کو کہنا نہیں پڑتا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ خبر فائل ہو گئی، اس کے بعد میں نے ایڈٹ کرنی ہے، جب وہ ایڈٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہ خبرنامے کا حصہ بن جائے گی. تو یہ سب عمل ایک تقریباً خود مختار طریقے سے ہوتا ہے. لیکن ایک روز ان خاتون کو غصہ آ گیا، اور شکایت ان کی یہ تھی کہ ایک خبر جو انہوں نے تقریباً 20 منٹ قبل فائل کی تھی وہ ابھی تک ایڈٹ کیوں نہیں کی گئی. یہ اس بات پہ انہیں غصہ آ گیا. تو وہ غصے سے بھری کاپی ایڈیٹر کے پاس چلی گئیں اور ان سے انگریزی میں پوچھنے لگیں کہ میں یہ خبر 20 منٹ پہلے فائل کر چکی ہوں، اسے آپ نے ابھی تک ایڈٹ کیوں نہیں کیا. اب یہ بات تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ خبر فائل کرنے کے بعد فائل کرنے والے کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور کاپی ایڈیٹر حضرات کسی خبرنامے کی ترجیحات کو دیکھ کر خبر ایڈٹ کرتے ہیں، کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں کرتے. لیکن یہی بات ان خاتون کو انگریزی میں کون سمجھائے اور کیوں سمجھائے، کیونکہ یہ سمجھانا بھی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کاپی ایڈیٹر صاحب نے جواب دیے بغیر بے نیازی سے یوں کندھے اچکا دیے. اس پر ان خاتون کا پارا مزید چڑھ گیا. جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت میرے افسر نیوز روم میں موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مطلع ابر آلود ہو رہا ہے تو وہ چپکے سے نکل لیے. پھر جب ان خاتون نے دیکھا کہ کاپی ایڈیٹر تو ان کی بات نہیں سن رہے تو انہوں نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا تاکہ وہ اپنی شکایت آگے کہیں پہنچا سکیں. لیکن جب انہوں نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا تو انہیں بس میں ہی نظر آیا. اس وقت تک میں بڑے مزے سے تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن جب انہیں متوجہ پایا تو میں نے فوراً کمپیوٹر سکرین میں سر دے دیا جیسے مجھے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. وہ جناب میرے پاس ہی آئیں اور انگریزی میں بتانے لگیں کہ look I have filed this story 20 minutes ago and no one is checking it، یعنی کہ میں 20 منٹ پہلے ایک خبر فائل کر چکی ہوں اور ابھی تک اسے کوئی ایڈٹ نہیں کر رہا. اب میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ بی بی your responsibility ends after filing a story، کہ آپ کی ذمہ داری صرف خبر بنانے تک ہے، اسے کس نے ایڈٹ کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں میں ان سے انگریزی میں کہنے کے لیے سوچنے لگا، فکرے اپنے ذہن میں ترتیب دینے لگا. اور جب وہ فکروں نے ترتیب پا لی تو میں نے ایک تھوک نکلا، سانس لیا اور کہنے لگا، لیکن اتنا ہی کہہ پایا، اوکے. وہ سٹ پٹا گئیں، کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں کہ شاید اس ایک اوکے سے کوئی مزید وضاحت بھی پھوٹے گی. لیکن جناب وہ اوکے بولنے کے بعد میری انگریزی مزید کسی وضاحت کے قابل نہیں رہی تھی. کافی دیر تک وہ مجھے بے یقینی اور میں انہیں بے بسی سے دیکھتا رہا. انہیں لگا کہ شاید میں ان کی بات درست طریقے سے سمجھ نہیں سکا، تو ایک بار پھر انہوں نے ساری بات کی اور ظاہر انگریزی میں کی کہ جی عمیر I have filed this story and it has been 20 minutes, nobody is checking it, and when I went to copy editor and he did not listen to me وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ میں یہ سمجھ سکا کہ بھئی مجھے خبر بنائے تو اتنی دیر ہو چکی ہے اور ابھی تک کوئی کاپی ایڈیٹر نے اسے دیکھا نہیں ہے. تو میں نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بی بی آپ کی بنائی خبر اس وقت بلیٹن میں شامل نہیں ہے. کاپی ایڈیٹر حضرات پہلے ان خبروں پر توجہ کریں گے جو بلیٹن کا حصہ ہیں، پھر آپ کی خبر بھی ایڈٹ کر لی جائے گی. آپ بے فکر ہو جائیں، ٹینشن نہ لیں، اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھیں. کافی دیر تک میں یہ ساری باتیں انگریزی میں سوچتا رہا، فکرے کی ساخت اور گرامر پرکھتا رہا. پھر تھوک نکلا، ایک لمبی سی سانس کھینچی اور کہا، اوکے. اس کے بعد سے ان خاتون نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، اور اس شکایت کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ چینل بھی چھوڑ گئیں.